محبت کرتے ہیں، سب تمہارے ہنر سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کو اس عزت کی جگہ جو بٹھایا گیا ہے اس بنیاد پر کہ یہ عالم ہے نا، حضور کلیم الاولیاء کو اس جگہ پہ جو بٹھایا گیا ہے اس بنیاد پہ کہ سید شہزادہ غوث اعظم ہے، یہی ہے نا، یہی بات ہے نا۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے ان بزرگوں سے کب محبت کیا؟ سید ہے اس وجہ سے، غوث پاک کا بیٹا اس وجہ سے، عالم ہے اس وجہ سے، متقی اس وجہ سے۔ لیکن ماں باپ یہ سب نہیں دیکھتے، جب بچہ پیشاب کرتا ہے تب بھی ماں سینے سے لگا کے کہتی میرا لال، میرا چاند، یعنی سب ہماری صفات سے محبت کرتے ہیں۔ خالص ذات سے جو پیور محبت ہے اسے ماں اور باپ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بدبو کس کو پسند ہے مگر قربان جائیں ماں نے اپنے ہاتھوں سے گندگی دھلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ پیشاب پہ سویا ہے اور ہمیں سوکھے پہ سلایا ہے۔ آج تو مالداری کا ماحول تو آج ہے، آج سے پہلے 20 سال 50 سال پہلے ہندوستان میں اتنا مال نہیں تھا، اکثر لوگ غریب تھے۔ اللہ اکبر۔ پھٹی ہوئی گودڑی پر ماں باپ سوتے تھے، سینے پہ ہمیں سلاتے تھے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ صبح دیکھا نہ شام دیکھا۔ ماں باپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج جوانی کی دہلیز پہ پہنچنے کے بعد ماں باپ کو فراموش کر رہے ہو۔ سن لو، ماں باپ کو چھوڑ کر کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ ایک آخری بات کے طور پہ جاؤ، عبادت کتنی ہی کر لو، ہول سیل کر لو، کچھ نہیں سوائے ذلت رسوائی، حتیٰ کہ ایمان پر خاتمہ ہونے کے بھی اللہ پر چانسز کم رہ جاتے ہیں۔ خدا کے لیے ایک بات یاد آ گئی بیچ میں، سلطان الہند سرکار غریب نواز ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کے اعمال نامے میں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی اور میزان اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا۔ وہ سوچے گا کہ ان قریب مجھے جنت میں جانے کی بشارت ملنے والی ہے، تو وہ دیکھے گا کہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پڑھنے میں گرے گا، گناہ کے پڑھنے، اور اس کے گناہ کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ حکم ہوگا اس ظالم کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ وہ کہے گا میں جہنم میں چلا تو جاؤں گا، لیکن مجھے بتایا تو کیا جائے کہ ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے نے میری پوری زندگی کی نیکیوں کو ہلکا کر دیا۔ ارشاد ہوگا تو نے صرف ایک مرتبہ اپنی ماں یا اپنے باپ سے چلا کر اونچی آواز سے بات کی تھی، بس اسی کی نحوست کی وجہ سے تیری ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیا۔ کتنا چلا کے باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ماں باپ سے ڈائریکٹ بات کرنا آداب کے خلاف ہے۔ پہلے ان سے اجازت دے تو پھر بات کرو، بھی ایسی بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے، جیسے کوئی غلام اپنے ہے گھروں میں یہ ماحول نہیں ہے۔ نکلو، توبہ کرو، کل کی رات آنے سے پہلے ماں باپ کے قدم پکڑ کے ان کو منا لو۔ آخری بات کے طور پہ جو بات کہنا تھا، کتنی عبادت کر لو، اللہ نہیں ملنا، اللہ راضی نہیں۔ پھر جوانوں خیال کر لو، ان بزرگوں کی تائید سے کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑا نام ہے صوفیہ کی دنیا میں۔ میں بہت سی کتابوں کے اس واقعے کے اتنے مجموعہ کو نچوڑ کر اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سننا، اس پہ میری بات پوری ہو جائے گی۔ بہت بڑا نام ہے تصوف کی دنیا میں۔ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ الحمدللہ آج یہ عظیم الشان اجلاس ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سجزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے ولی کامل بننے کے لیے، ایک بندے کے اللہ کا پیارا بننے کے لیے 3 چیزوں کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ وہ 3 چیزیں بیان کر کے اپنی بات پوری کروں گا۔ پہلی چیز آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی شفقت سورج کی طرح جب تک نہ ہو جائے تب تک بندہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ ہم اور آپ اگر سورج کو دیکھیں تو سورج پورب سے نکلتا ہے، پچھم کی طرف جاتا ہے۔ اس زمین پر سورج کی شعاعیں، روشنی، کرنیں پڑتی ہے۔ سورج کبھی بخل نہیں کرتا ہے، کبھی بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے۔ سورج کی شفقتیں ہر کسی کو عام ہے، امیر ہے تو بھی
قریب ہے تو بھی سورج کی روشنی مل رہی. الحمدللہ اے سوجا شریف کے سالانہ اجلاس میں آنے والوں لوگوں سنو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو قائد دیا ہے، حضور خواجہ غریب نواز نے جو فرمایا کہ اس کی شفقتیں سورج کی طرح نہ ہو جائے وہ ولی نہیں بن سکتا ہے. الحمدللہ پیر صاحب قبلہ کی شفقتیں اپنے مریدوں پر، رسول اللہ کی امت پر سورج کی طرح روشن نظر آ رہی ہے. آپ علاقوں کے علاقے دیکھیں، آپ فلوٹی دیکھیں، جامعہ مظہریہ کی شکل میں یہ شفقتیں نظر آ رہی ہے. پڑنوا دیکھیں، جامعہ مظہریہ کی شکل میں آپ کو یہ شفقتیں نظر آ رہی ہے. کھاڑیا دیکھیں، فیض جیلانی کی شکل میں یہ شفقتیں نظر آ رہی ہے. تونا دیکھیں، جامعہ خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں یہ شفقتیں نظر آ رہی ہے. یہ عام مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے شفقتیں ہیں. لیکن اللہ اکبر، میں ایک اندر کی بات بتانا چاہتا ہوں، ایک راز کی بات آپ سبھی حضرات کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں معافی کے ساتھ عرض کروں گا، اے لوگوں، قائد انسان بنائے نہیں جاتے ہیں، قائد اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اور قائد اللہ کی دی ہوئی عنایات کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم جہاں پر بیٹھے ہیں جسے جامعہ صدیقیہ کہا جاتا ہے، اللہ کی قسم یہاں 400 سے زائد بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں.